مشکاة شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا تو اس کے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ناخنوں سے۔ حضرات گرامی، یہی سوال لیے ہوئے ایک شخص بارگاہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، حضور والا، حدیث پاک ہے کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا تو اس کے جسم سے گناہ جھڑ جاتا ہے، تو پھر ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ پانی کا رنگ بدلتا کیوں نہیں؟ وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو مشاہدہ کرانے کی ضرورت ہے، اس کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ولایت کی نظر اس شخص پر ڈالی، جیسے ہی اس شخص پر حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت کی نظر پڑی، اس شخص کو جو چیز نظر نہیں آتی تھی وہ بھی دکھنے لگی، جو چیز نہیں دکھائی دیتی تھی وہ بھی دکھنے لگی۔ اب نماز کے لیے اذان دی گئی، تب تک کہ ایک شخص وضو کرنے کے لیے آ گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اے سائل، اے سوال کرنے والا، اے شخص، اس شخص کو دیکھ جو وضو کر رہا ہے، اس کے پانی کا کلر کیسا ہے، اس کے پانی کا رنگ کیسا ہے؟ جب اس شخص نے بغور دیکھا تو کہا، حضور والا، اس کے پانی کا رنگ کیچڑ کی طرح ہے۔ تب تک کہ دوسرا شخص وضو کرنے کے لیے آ گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، اس شخص کو بھی دیکھ، اس کے پانی کا رنگ کیسا ہے؟ وہ شخص بغور دیکھتا ہے اور کہتا ہے، حضور والا، اس کے پانی کا رنگ مٹی کی طرح ہے۔ تب تک کہ تیسرا شخص وضو کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، اے شخص، اس شخص کو بھی دیکھ، اس کے پانی کا کلر کیسا ہے؟ جب اس شخص نے بغور دیکھا تو کہا، حضور والا، اس کے پانی کا رنگ پاک و صاف، بالکل صاف و شفاف ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ان تینوں شخص کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا۔ وہ تینوں شخص بارگاہ امام اعظم میں حاضر ہوتے ہی حضرت امام اعظم نے ان سے پوچھا، بتاؤ تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ شخص گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ پوچھنے والا شخص کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ پوچھنے والا شخص کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ پوچھنے والا شخص اپنے وقت کا ولی کامل ہے، پوچھنے والا شخص اللہ کا ولی ہے۔ اب تینوں شخص نے بتانا شروع کیا۔ پہلا شخص کہتا ہے، حضور والا، مجھ سے زنا کا گناہ ہو گیا تھا۔ دوسرا شخص کہتا ہے، حضور والا، مجھ سے جھوٹ کا گناہ ہو گیا تھا۔ تیسرا شخص کہتا ہے، حضور والا، جب میں ایک نماز پڑھ لیتا تھا تو دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے تینوں شخص کی باتوں کو سنتے ہی اس کے بعد فرماتے، اے شخص سن لے، زنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اسی لیے اس کے پانی کا رنگ کیچڑ کی طرح تھا، اور جھوٹ یہ زنا سے چھوٹا گناہ ہے، اسی لیے اس کے پانی کا رنگ مٹی کی طرح تھا، اور تیسرا شخص گناہوں سے پاک و صاف ہے، اسی لیے اس کے پانی کا رنگ بھی پاک و شفاف تھا۔ لیکن یہاں پر حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا، مشکاة شریف سے ہمیں پتا چلا کہ اگر کوئی شخص وضو کرے اور اچھی طریقے سے وضو کرے تو اس کے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں، ہماری آنکھوں کے اندر اتنی قوت نہیں، بصیرت نہیں کہ ہم دیکھ سکیں۔ لیکن اگر اللہ کا ولی کسی پر ولایت کی نظر ڈال دے تو اس کو وہ چیز نظر آنے لگتی ہے،
جو چیز اس کو دکھائی نہیں دیتی تھی، پتا کیا چلا کہ اللہ کے ولی کا یہ عالم ہے تو اللہ کے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ جب امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ عالم ہے تو رسول اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔